ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الناس وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفیٰ بس محمد استنی خواهم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب احترام بزرگوں عزیز دوستوں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر رمضان المبارک کا چاند دکھانا نصیب فرمایا اور اسی کے ذریعے رمضان المبارک کی آمد ہوئی اس عظیم ماہ مبارک کی قیامت پر سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو
اور پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ایک بار پھر ہم سب کو ماہ صیام و قیام عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھے رمضان المبارک کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ ویسے تو سب مہینے اللہ کے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، 11 مہینے یہ سب اللہ کے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو خصوصیت، جو امتیاز، جو سعادت اور جو رحمتیں اس مہینے کو عطا فرمائے، وہ بہت کم کسی اور مہینے کو نصیب ہو۔ اسی لیے تو فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے اللہ پاک نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب کر۔ اللہ پاک کسی بھی مہینے میں قرآن نازل فرما سکتے تھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن شاید اس مہینے میں اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی عظمتیں ہیں، سعادتیں ہیں اس مہینے کو۔ شاید اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کرا۔ بھئی چکم زی علت رکھے دیر بد خبر چنا وقت راضی خوجو باندھے راضی جمعی ثواب برباد سے ہم زی علت رکھے۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ معمولی مت سمجھو اس سے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے عظیم کتاب قرآن نزول فرمایا۔ دیکھیے قرآن کا نزول 2 مرتبہ، یہ بات یاد ہے۔ ایک قرآن کا نزول اس وقت ہوا جو مقام لوح محفوظ سے اللہ پاک نے مکمل قرآن 7ویں آسمان لوح محفوظ سے نازل فرما کر آسمانی دنیا کی طرف اس کو روانہ فرمایا۔ یہ نزول ماہ رمضان اور پھر ماہ رمضان کی وہ ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان المبارک کی وہ مبارک ساتھ ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس رات میں اس قرآن کو نازل فرمایا اور پھر آسمان دنیا سے اس دنیا کی طرف نزول ہوا۔ پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر غار حرا سے آئے، جبل نور، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، خلق الإنسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں جو نازل ہوئی، یہ ابتدا تھی۔ نزول کے اعتبار سے یہ آیتیں سب سے اول نازل ہوئی، لیکن ترتیب کے لحاظ سے اس موجودہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ لوح محفوظ کا ترتیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کوئی سورت لے کر نازل ہوتے، جب کوئی آیتیں لے کر نازل ہوتے، تو فرماتے اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھنا، ان آیتوں کو اس سورت کا زینت بنا لیجیے۔ یہ مثال ساتھ ہوگا۔ اب سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اب اس میں روزے کے جو احکام ہیں وہ سن ہجری 2 میں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کا نزول سن ہجری 2 میں ہوا ہے۔
سن ہجری 2 بدر کے موقع پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے. آج ہم پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کرتے، کھانے کی طلب ہو تو اس سے برداشت نہیں کرتے. سوچئے اس وقت گرمی کے موسم میں صحابہ کرام 313 کی تعداد حضور کی معیت میں رمضان المبارک کی فرضیت کے ساتھ ہی رمضان المبارک کے مہینے میں نکل پڑتے. 17 رمضان المبارک کو معرکہ بدر روزے کی حالت میں پیش آئے. دشمنوں سے مقابلہ ہے. اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے کفار کے ساتھ، لیکن اس وقت مسلمان روزے کی حالت. صحابہ کرام سے پوچھا گیا افطاری اور سحری میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ ہماری بھی افطاری اور سحری ہے. دیکھنا جی پکوڑے آ گئے، سموسے آ گئے، جو دعا کا وقت ہے وہ اس کی نظر ہو جاتی ہے. بھائی فلاں چیز کی کمی ہے دسترخوان، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. بس اسی گو بگو میں افطار کے لیے دسترخوان کو سجاتے سجاتے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. وہ انتہائی قیمتی وقت، فرشتے منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ دعا مانگے، ہم اس پر آمین کہیں، اور ہمارے تصور سوچے کہیں اور بنتے ہو. اور صحابہ کرام سے پوچھے گئے بھائی تمہارے دسترخوان پر کیا ہوتا تھا؟ افطاری کو کیا کھاتے تھے اور سحری کو کیا لیتے تھے؟ فرمایا خشک چواری قسم کی کھجوریں ہوتی، خشک، اسی سے افطاری تھی اور اسی سے سحری تھی. ہماری کوئی دسترخوان نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے اس طرح گزارتے کہ صحابہ کرام فرماتے خصوصاً کے زمانے میں رمضان کا مہینہ تقریباً 9 مرتبہ آیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ یہ 9 مرتبہ شدید گرمی کے موسم میں آئے. اس لیے کہ اگست کا مہینہ تھا جب روزے فرض ہو گئے، اور 10 دن پیچھے چلتے چلتے اگست سے جون، جولائی سے جون، بس جون کے آخری جب رمضان مبارک جون کے 10 دنوں میں داخل ہوا، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اگست میں رہے، جولائی میں رہے، جون میں رہے. اور پھر عرب کی گرمی، سبحان اللہ. ایک دفعہ عمرے کے موقع پر جانا ہوا، اور بڑی 21 جولائی ہم مکہ پہنچے، تقریباً 23 جولائی تھا ہم مدینہ المنورہ میں. یقین کیجیے فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے، فجر کی نماز کے لیے جب اپنے جگہ سے نکلے اور مسجد نبوی جا رہے تھے، گرم لو چل رہی تھی، جولائی کا مہینہ ایسی گرم. عشاء کی نماز پڑھ کر جب ہم باہر نکلے، باب فاس سے جیسے نکلے، اللہ اکبر، اندر تو اے سی وغیرہ لگی ہوئی تھی، باہر نکلے ایسا لگا ہمیں کہ گرم لو نے ہمیں چہرے پر تھپڑ مارا. اتنی شدید وہاں کی مدینہ المنورہ کی ٹھنڈی بھی کوئٹہ کی ٹھنڈی سے کوئی کم نہیں ہے. دسمبر، جنوری، فروری کا مہینہ انتہائی ٹھنڈ، لیکن گرمی جس وقت ہم جولائی کے مہینے میں موجود تھے، یقین کیجیے 60 سینٹی گریڈ، سبھی والے 50 کو رو رہے ہوتے. 60 سینٹی گریڈ گرمی تھی. چلتے چلتے میں نے روڈ پر جوتوں سے پاؤں نکالا، روڈ پر رکھا. آپ یقین کیجیے ایسا محسوس ہوا جیسے گرم توے پر میں نے پاؤں رکھ دیا. فجر کا وقت تھا، فجر کا وقت. ایسے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، صحابہ کرام کے روزے گزرے. اور فرماتے صحابہ کرام عصر کے قریب جب سورج غروب ہونے لگتا، مسجد نبوی کے متصل باہر کے اطراف ایک جگہ ہم بنا لیتے،
اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر لیتا، کوئی دری نما کوئی چیز اس پر بچھا لیتے اور پانی مشکیزے میں رکھ کر ہم ایک طرف سایہ میں رکھ دیتے تاکہ اس کو ہوا کچھ پڑے، پانی میں کچھ ٹھنڈک آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چواروں کی صورت میں کھجورے، یہ تازہ کھجورے تو اس وقت یہ کولڈ سٹور کا زمانہ تو تھا ہی نہیں کہ اگر ایک موسم ختم ہونے لگے تو لے آئیے اس پھل کو کولڈ سٹور میں رکھ دیا جائے، 3 مہینے مزید چل جاتے ہیں۔ ایسا زمانہ تو تھا ہی نہیں، جو موسمی پھل تھے بس اس موسم میں ہوتے، آگے نہیں ہوتے۔ اور ایسی حالت میں اس خشک کھجوروں سے افطار فرما لیتے، اور وہ پانی اس میں کتنی ٹھنڈک آئی ہوئی ہو وہ پی لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ شکر ہے تیرے، رگے تر ہو گئے، روزہ مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ اس پر اجر مکمل ہو گیا۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کی بعد مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ مہینہ عطا فرمایا اور اس مقصد کے لیے بھی گزشتہ رمضانوں میں ہم سے جو کوتاہی کمی ہوئی ہے تاکہ اس کا کچھ مداوع ہو سکے۔ کم از کم وہ کوتاہیاں پچھلے رمضان میں جو ہم سے ہوئی، تلاوت کی کمی رہ گئی، ذکر و اذکار کی کمی رہ گئی، کوئی اور لحاظ سے کوئی کمی پچھلے رمضانوں کی رہ گئی، اللہ نے یہ موقع نصیب فرمائے کہ اس میں قدر کیجیے جتنا ہو سکتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی تلافی کیجیے۔ الحمدللہ کوئٹہ والوں کے لیے تو اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ موسم بھی طبیعتوں کے موافق ہے۔ مجھے تو خود جب پنکھا لگے تو ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی فریج میں بیٹھا ہوں، اتنا مجھ پر اس وقت پنکھے کی ہوا بڑی، ظاہر ہے کہ ابھی پنکھے کی ہوا کا بھی دور نہیں۔ الحمدللہ اس آسانی میں بھی اگر کوئی بزدل بنے، بے ہمت بنے، روزے نہ رکھے، صحت مند ہوں گے۔ ہمارے شاور کے ایک عالم دین ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک نوجوان ہے، اچھا نوجوان تھا، ٹک کرتا تھا، کسی کوئی بیماری بھی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ ان کا منصب اس سال رمضان کا فدیہ کتنا ہے؟ میں نے کہا اعلان ہو چکا تھا کہ اتنا صدقہ فطر ہوگا، اور جتنا اس سال صدقہ فطر ہوتا ہے وہ پورے سال پھر روزوں کا بھی نمازوں کا بھی فدیہ ہوتا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی، کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ سے بات نہیں، کیا کیا جائے؟ فطرانے کے اعلان بھی مشکل ہو رہے، وہ کم از کم چیز گندم ہے، اور حدوثم کے وقت میں سستی چیز جو کھجور کشمش یہ سستی تھی، اس لیے اس کے نصاب جو رہ گئے 3.5 سے 4 کلو کے درمیان دوسروں کے وقت، اور مہنگی اس زمانے میں جو مہنگی چیز تھی وہ گندم تھی۔ اب حالت یہ ہے کہ اب کشمش کھجور کلو کے حساب سے اس کے ریٹ کیا بن رہے ہیں، اچھے خاصے ریٹ ہو گئے۔ جو بھی تقریباً گندم سے 7 یا کچھ بڑھ کر اس کے ریٹ بھی چل رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ 3.5 سے 4 کلو کے درمیان میں ہے، گندم 2.25 کلو، اس کا آٹا بنایا جائے تو 2 کلو بن جاتا ہے، تو ہر چیز مہنگائی ہو گئی، تو صدقہ فطر بھی کچھ بڑھ گیا ہے۔ اس سال کے اعلانات جو آ رہے فی الوقت 130 روپے کے آ رہے، یہ فطرانہ ہے اس سال، یہی روزے کا فدیہ ہے۔ آنے والے دور کی جو بوڑھا ضعیف ہوش و حواس میں جن کی نماز قضا ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، تو ایک نماز کی فدیہ 130 روپے اس سال، اور جس کی 1 سال کی نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ نہیں پڑھ سکا اور دنیا سے رخصت ہوا بیماری کی وجہ سے، تو نمازوں کی تعداد 2195 نمازیں بنتی ہیں۔
کہ پورے سال اللہ نے آسانی کے موقع دیے، بھی نماز پڑھو، اتنے فدیے. اب اس کے حساب ضربے لگاؤ، 2190 آپ ضرب دیں 130 میں کم از کم کتنے بن جاتے ہیں. تو بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ نے موقع دیا، نماز قضا نہ ہونے پائے، روزہ ٹوٹنے نہ پائے. تو کیا اس نوجوان نے کہا کہ مولوی صاحب اس سال فدیے کتنے ہیں؟ میں نے کہا کہ فدیے میں نے بتا دیا کہ اس سال اتنا ہے. کہا میں نے سمجھا کہ بوڑھے ضعیف والدین ہوں گے، کوئی دادا دادی ہوگی گھر میں، کوئی اور بوڑھا بوڑھی ہوگی جو روزے نہیں رکھ سکتے، یا کوئی بیمار ہیں شدید، اس کے روزہ رکھنے کی کوئی چانس نہیں ہے، تو اس لیے یہ فدیے کا پوچھ رہا ہے. تو میں نے بتا دیا کہ چلو ٹھیک ہے فدیہ دے دیں گے. میں نے کہا کس کے لیے فدیے کا پوچھا؟ کہتے اپنے لیے. میں نے کہا سبحان اللہ، اپنے لیے؟ آپ تو نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، آپ کو کیا بیماری لاحق ہے جو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کہا نہیں، بس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، مجھے صاحب نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ سکتے، بس فدیہ دے دیا کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں. کہا میں نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ، یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ بوڑھوں کے لیے ہے یا سخت بیماروں کے لیے ہے. آپ تو صحت مند ہیں، آپ کے لیے روزہ رکھنا عین فرض ہے، آپ فدیہ نہیں لے سکتے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القضات وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے. ہارون الرشید نے ایک دن آ کر، وقت کے بادشاہ خلیفہ نے آ کر کہا یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا وقعت فی رمضان، مجھ سے بھول ہو گئی رمضان کے مہینے میں دن کے اوقات میں بیوی کے قریب چلا گیا، اس کے لیے کوئی راستہ بتا دیجیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہارون الرشید، آپ نے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی راستہ میں نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ ایک روزے کا فدیہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں متتابعین، چھوٹنے نہ پائے، اگر چھوٹ گئے پھر اثر روز شروع کرنے ہوں گے. چلیے رمضان کی بات کچھ کرتے ہیں. تو ایک اور عالم بیٹے تھے، انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے فرمایا یا امام فقط اخطأت فی هذه المسئلہ، آپ اس مسئلے میں کچھ زیادتی نہیں کیا آپ نے. اللہ نے 2 راستے اور بھی بتائے ہیں، غلام آزاد کرنے کا راستہ ہے، فدیے کا راستہ ہے، آپ نے ڈائریکٹ 2 مہینے لگاتار روزے کے بتا دیے. فرمایا ہاں یہ تو وقت کا بادشاہ ہے، اس کے لیے فدیہ دینا کیا مشکل ہے، غلطی ہوتی چلی جائے فدیہ دیتی چلی جائے، بس خیریت ہے. نہیں، یہ ان کے لیے ہے فدیہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر کسی نوجوان سے یہ کام ہو جائے ہے فدیے کا راستہ، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے روزے کا مسئلہ. ایک صحابی بہت بیچارے غریب تھے بہت زیادہ، حضور کے پاس آیا رسول اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی رمضان میں، کوئی راستہ بتا دیجیے. حضور نے فرمایا لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روزے کا یہ حال ہو گیا، 2 مہینے میں کیا حالت ہو جائے گی؟ مجھ سے تو ایک روزے میں برداشت نہیں، بات گرم مزاج ہوتے ہیں. ایک رمضان کے روزے میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، 2 مہینے میں میری حالت کیا ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا پھر فدیہ دے دو. چلو فدیہ دے دو. کہ یا رسول اللہ، اس پورے مدینے میں مجھ سے غریب کون ہوگا؟ میں فدیہ دے دوں، کہاں سے دے دوں؟ اس وقت وہ سا کے حساب تھا، اچھے خاصی تعداد میں کھجور سا کے حساب سے کسی نے حضور کی خدمت میں بھیج دیے. حضور نے فرمایا اچھا یہ لے جاؤ، فدیے میں دے دو. اللہ نے آسانی کر دی. کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ مستحق کون ہے کہ میں ڈھونڈوں کسی اور مستحق کو؟ مجھ سے زیادہ مستحق یہ فدیہ میں لے لیتا ہوں. حضور نے فرمایا تیرے روزے کا فدیہ ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، بس اس کو میرے پاس رہنے دے تاکہ میں رمضان خیریت سے گزاروں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے لے جا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ تجھے طاقت دے دے پھر فدیہ دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسانی فرماتے تھے، قربان ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری پوری قوم اور قبیلہ امت کے لیے تربیت کی اس انداز سے کوئی مشکلات نہیں پیدا کیے، آسانیاں پیدا کی۔ میرے محترم دوستو، بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آئے اور وہ ماہ رمضان المبارک کے حقوق بجا لائے، اس کے ادب بجا لائے۔ دیکھیے، ایک رمضان المبارک کے روزے ہیں، ایک رمضان المبارک کا احترام ہے، یہ الگ الگ چیز ہے۔ اگر کسی سے قصداً روزہ چھوٹ گیا جس سے اللہ پاک نے روکا تھا، اس سے رک نہیں پایا، اس کے لیے تو یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں پھر روزہ رکھ دے، قضا رمضان کے بعد روزے کے بدلے میں روزہ رکھ دے۔ لیکن یہ کفارہ کیوں ہے؟ 2 مہینے لگاتار روزے بھی رکھے، یا مساکین 60 مساکین کھانا کھلائے، یا ایک غلام کو آزاد کرے، یہ فدیہ، یہ جو کفارہ ہے، یہ جرمانے کی صورت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے میرے محترم دوست، روزے کے بدلے میں قضا روزہ تو ہو گیا، لیکن یہ کفارہ اس لیے ہے کہ یہ رمضان المبارک کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے، اس نے احترام نہیں کیا ماہ مبارک کا، اس احترام نہ کرنے کی وجہ سے اس پر اللہ کی طرف سے کفارہ لگا۔ اگر یہی روزہ قضا کوئی رکھ رہا تھا، رمضان کے قضا روزہ، غیر رمضان میں قضائی روزے رکھ رہا تھا، اور اگر قصداً اس نے رمضان المبارک کے قضا روزے غیر رمضان میں رکھتے ہوئے کھایا پیا، قصداً اس نے رمضان المبارک کے قضا روزے کو توڑا، اس پر اس روزے کا قضا ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ سمجھ رہے؟ لیکن اگر ماہ رمضان المبارک میں رمضان المبارک کا روزہ اس نے قصداً کھایا پیا اور توڑ دیا، اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ قضا تو روزے کے بدلے میں، اور کفارہ اس رمضان المبارک کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی عذر کی وجہ سے بیمار ہے، کھا پی رہا ہے، تب بھی روزہ داروں کا خیال رکھے، احتیاط رکھے، رمضان المبارک کی بے حرمتی نہ ہونے کا۔ ابھی تو سفر بھی وہ سفر نہیں رہے کہ مشقت کی سفر ہو، پھر بھی اسٹیشنوں پر ایسے ہجوم ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے، یہ رمز سے متفق ہے۔ رمز کہتے ہیں جب گرمائش کی وجہ سے اونٹنی کے بچے کا پاؤں جل جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ رمز، اس کے پاؤں جل گئے ہیں۔ تو اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے میرے محترم دوستو کہ اس میں اللہ پاک اہل ایمان کی گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان ہے کہ اللہ اہل ایمان کی گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اس کی بدن پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر جس کا انتقال ہو جائے یا حج کر کے جس کا انتقال ہو جائے، دونوں سیدھا جنت میں پہنچ گئے، اس لیے کہ دونوں کی گناہ ان اعمال کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ ماہ رمضان المبارک انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پاک کوئی گناہ اس کی بدن پر رہنے نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک مہینہ ہوتا ہے، ہر طرف سے ایک فرشتے اللہ کی پیل جاتے ہیں، بازاروں میں، محلوں میں، روڈوں پہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، اس اعلان کے ساتھ یا باغی الخیر اقبل ویا داعی الشر اقصر، ایک خیر سے بغاوت کرنے والے، ایک خیر سے دور جانے والے، بس کر اب یہ اپنے اس کام کو چھوڑ کر اقبل، اللہ کی طرف آگے بڑھ۔ خیر سے بغاوت کرنے والے بس کر ابھی آگے بڑھ اللہ کی طرف۔ وَيَا دَاعِيَ الشَّرِّ، اور اے شر کے چاہنے والے، شر برائی کی دعوت دینے والے،
اقصر، بس کر، ابھی تو گناہوں سے اپنے آپ کو۔ بسا اوقات انسان سنتا بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت بھی اللہ کے فرشتے پھیل جاتے ہیں اور گلی گلی محالے، اے اللہ کے بندو سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو سحری کرو، برکت کا وقت ہے، برکت کی لقمے لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سحری کے وقت کسی کا دل نہ بھی چاہے تو دودھ کے چند گھونٹ لے لیا کرے، کچھ بھی نکاری کو دل چاہے ایک کھجور کا دامن لے لیا کرے سحری کو، تاکہ اللہ پاک سحری کی برکات عطا۔ بہت ہی خیر و طلب کا وقت ہے، اور بسا اوقات انسان سن بھی لیتا ہے، یار میرے خیال کوئی گزر گیا، کوئی آواز دیتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ فرشتوں کی آواز ہے، بسا اوقات کسی کو سنائی بھی دیتا ہے۔ ایسا خیر کا وقت ہے تو اللہ کے فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس اشرے میں رب اغفر وارحم یہ دعا مانگتے رہے، یہ قبولیت دعا کرنا ہے۔ اس مہینے میں اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے فرشتے بس کر، اپنے اپنے کام کو چھوڑ دے اور روزہ دار کی دعا پر آمین کہو۔ اور فرشتے مستجاب الدعوات ہیں، جب وہ کسی کی دعا پر آمین کہہ دیتے ہیں، جب آمین کہہ دیتے ہیں تو پھر اس دعا کی قبولیت میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب امام تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، آپ بھی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہو اللہ اکبر، اس کے بعد امام کی خاموشی میں ثنا پڑھیے، ثنا کے بعد امام جب سورۃ فاتحہ شروع کرے فرمائے توجہ سے سنو، خاموش ہو کر سنو۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، اس وقت تم آمین کہو۔ اور جس کے اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اسے فرماتے فرمائے جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گیا، اللہ اس بندی کی تمام گناہوں کو معاف کرے۔ اب پتہ چلا جماعت کی نماز کی فضیلت کا، اب پتہ چلا جماعت کی نماز کی اہمیت کیوں ہے۔ اگر ہماری ایک آمین پر اللہ نے ہماری گناہوں کی بخشش فرما دی جماعت کی نماز میں، تو اور کیا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اس مہینے میں خیال رکھیں، جہاں ہم نے کھانے پینے کا روزہ رکھا ہے، رکے ہوئے ہیں، وہاں زبان کا بھی روزہ رکھیں، غلط بات حفاظت۔ مجلسونه پر روزه کې هم دی د غیبتو خالی نه راځه نوی درته وکما په نوی کې بنو دی په نوی کې بنو داس غیبتونه شروع شي ا نوی نو چې شي ته په خبره کې اثرې خدای نه ما خو دا ډېر ښه سړی دی بس نو بیا مشو۔ ہماری مجلس میں فرماتے ہیں 3 چیزیں اگر ہٹ جائے، خدا کی قسم ہماری مجلسوں میں بیٹھنا عبادت بن جائے گا۔ 3 چیزیں اگر نہ ہو، غیبت نہ ہو، تہمت نہ ہو، اور اسی طرح بہتان۔ اگر ہماری مجلس ان 3 چیزوں سے خالی ہو جائے، خاموشی رہ جاتی ہے، اور خاموشی بات یا اللہ کا ذکر رہ جائے گا، یا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں رہ جائیں گی۔ اگر یہ 3 چیزیں ہم اپنی مجلس سے نکالیں، 3 چیزیں، اس نے فرمایا جس مجلس میں غیبت ہو رہی کوشش کرو آپ سننے کی کوشش کرو کہ نہ سنو۔ اگر پھر بھی آپ اٹھ نہیں سکتے اس مجلس سے مجبور ہیں، پھر آپ ایک جملہ اس مسجد میں کہے اچھا یار یہ باتیں ہوں گی، یعنی مجھے علم تو نہیں ہے لیکن اس شخص میں اچھی باتیں بھی موجود ہیں، اتنا جملہ کہا یار اس شخص میں اچھی باتیں بھی موجود ہیں، مکمل ایسا برا نہیں ہے جیسے تم اس کی برائی کا اظہار کر رہے ہو، اس میں اچھی باتیں موجود ہیں۔ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تمہیں غیبت سننے کی گناہ سے محفوظ فرمائے، اتنا تو کرو۔ اور دماغ کو بھی میرے محترم دوستوں کوشش کرو کہ غلط خیالات نہ آئے۔ اس وقت روزی کی حالت میں شیطان تو قید ہوتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کی پرانی وسوسے کا تعلق باقی رہتا ہے۔ فرمایا
رمضان میں عبادت کی کثرت ہو، تمام فرض نمازوں کا اہتمام ہو، عبادت میں اپنے جسم کو تھکا دیا، جس طرح دنیا کے کام میں شام کو ذرا سے استڑے بس پروڈکٹ پریوزن کت ورس کو ولاڈنی چے رکھا، ہاں دکان میں پورے دن کڑے کڑے گزار لیتے ہو، شام کو آ کر کے تک گیا ہوں، بس کھانا کھاتا ہوں، سوتا ہوں۔ جہاں تم اپنی دنیا کمانے کے لیے اپنے بدن کو تکاتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی اپنے بدن کو تکاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا حتی یتورط قدما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جائے۔ کوشش کرو دعاؤں کی کثرت ہو، اور اسی طریقے سے آپ کی دعا مانگنے سے اللہ کی رحمت رمضان میں جوش میں آ جائے۔ قرآن کی تلاوت کم از کم ایک پارہ تو روزانہ پڑھو، ایک قرآن تو مکمل ہو جائے، ورنہ رمضان میں کوشش کرو 2-3 پارے، ایک صبح کے وقت، ایک دن میں کسی وقت، ایک شام میں، یقین کیجیے 3 پارے آپ پڑھیں گے، اللہ پاک توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اور اسے ہوگا کیا کہ اللہ پاک 3 قرآن کی ثواب، اور پھر 3 قرآن کو ضرب دو 70 سے، سبحان اللہ، کیا کہنا، پھر ایسا موقع اللہ عطا فرمائے۔ بہرحال میرے محترم دوستوں، یہ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس میں تھوڑے سے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے کچھ مسائل بنیادی، ایک کوشش یہ کیجیے کچھ ہو جائے، کسی اچھے مفتی عالم دین سے وہ مسئلہ پوچھ لیا کرے، خود مفتی نہ بن جایا کرے، خود مفتی نہ بن جایا کرے، کسی سے پوچھ لے، ایسا ہو بس اوقات روزے ٹوٹ جاتے لیکن شام تک پہنچانا لازم ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک تو یہ کہ عاقل، بالغ، مسلمان، صحت مند، مقیم، یہ کتنی باتیں ہو گئے؟ ہاں، جن میں یہ 4-5 باتیں پائی جائے ان پہ روزہ فرض ہے۔ گویا عاقل کی بات جب آ گئی، اس سے دیوانہ نکل گیا، مجنون، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ بالغ کی بات جب آ گئی تو بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات بچوں سے روزہ رکواتے ہیں۔ اس میں بھی مسئلہ میں بتاؤں، 7 سال تک خدا را بچوں پر روزہ نہ رکھے، ظلم ہے۔ 7 سال تک بچوں پر ظلم ہے، ان سے روزہ نہ رکھو، یہ بچوں پر ظلم ہے۔ 4 سال میں روزہ رکھا، 5 سال میں روزہ رکھا، اس کی تصویر آ جاتی ہے، اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ 7 سال تک کے بچے پر روزہ نہیں، 7 سال کے بعد 8 سال کا ہو، 9 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، دیکھیے اگر بچے میں طاقت ہے، صحت ہے تو کبھی رکھ لیا، کبھی نہیں رکھا، ایک عادت سی بنا لو، سحری میں اٹھا لیا کرو، افطار کے وقت اپنے ساتھ بتا لیا کرو۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ افطار کا دسترخوان مل جائے، روزہ دار صاحب کے دماغ بھی چھوٹے بلکہ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے، اٹھاؤ بچوں کو، ادھر کرو۔ ان بچوں نے بھی پورے دن روزہ رکھا ہے، کیا کایا پیا ہو گئے ان بچوں کو۔ بٹاؤ ان کو، افطاری کی دسترخوان پر بٹاؤ، سحری میں بٹاؤ، قریب بٹاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے دسترخوان کی رحمت ہے۔ ایک دسترخوان بچا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ آیا، دور سے آیا، بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اور جب اس سرید کے قریب ہاتھ لے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا اور پھر مسکرانے لگے، کہا بچے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم سب نے جب بسم اللہ پڑھا کانے پر بیٹھ گئے، شیطان بھاگ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، گیا اس بچے کو پکڑا، اس بچے کے ذریعے دوڑتا ہوا شیطان آیا، میرے بچے کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، شیطان کا ہاتھ پکڑا، اس نے بچے کو اپنے لیے ایک آڑ بنایا، اسی کے ذریعے ہمارے دسترخوان میں شریک ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے شیطان کا ہاتھ پکڑا اور بچے سے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے بچے نے بسم اللہ کہہ دیا شیطان دور بھاگ گیا، پھر میں نے بچے کا ہاتھ چھوڑا، آپ کو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر بچوں کو اپنے ساتھ کھلایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہ دسترخوان کی رحمت ہے، اس کو دسترخوانوں سے مت دور کرو۔ شرعی عذر کیا ہے؟ ایسی بیماری روزہ رکھ،
شوگر والے دیکھیں اپنی حالت. شوگر والے بھی مختلف قسم کے، ایک ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پانی کی طلب اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ ہر گھنٹہ ہر آدھے گھنٹے کی بعد پانی 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 بیچاروں کا حال ایسے شوگر کا مریض ہو وہ پھر نہ رکھے. اگر شوگر کا کوئی مریض ایسا ہے کہ پانی اتنا نہیں ستاتا روزہ، مطلب افطار تک لے جا سکتا ہے، وہ پھر روزہ نہ کرے، وہ روزہ رکھ لے. حمل والی عورتیں، جس کے حمل میں بچہ ہو، اس سے بھی روزہ نہ رکھو. مہینے کی بیماری جب عورت کو ہے، ایسے حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے. دودھ پلانے والے بچوں کو، دودھ پلانے والی عورتوں سے بھی روزہ نہ رکھو. میرے محترم دوستو، یہ کان ناک میں دوا ڈالنے سے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی جدید تحقیق ہو گئی ہے. اب کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جس طرح آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس طرح ہاں اگر کسی کی کان کی پردے پھٹے ہوئے نہ ہوں، اگر اس کی کان کی پردے سالم ہیں تو وہ اپنی کان میں دوا دارو ڈال سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قرآن تو یہ تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا. اب جدید تحقیق یہ ہو گئی کہ جس کی کان سلامت ہے، اگر معمولی کوئی درد وغیرہ ہے، دوا کی ضرورت ہے، وہ ڈال سکتا ہے. ہاں خدا نخواستہ جس کا پردہ پٹا ہو کان کا، وہ پھر نہ ڈالے، وہ احتیاط کرے. اس طرح وضو کرتے وقت اگر حلق میں تری محسوس ہو گئی، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پہنچا لے، رمضان کے بعد خالی قضا ہے، چونکہ اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا، بس بےخیالی میں پانی کے اندر، اس لیے احتیاط کرے، ذرا وضو میں احتیاط کرے. اب تو یہ مسئلہ بھی نکلا کہ سانس لینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. استغفر اللہ. پھر کیا کرے، مر جائے؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خدا را سانس گہرا لیجئے، کم لیجئے، زیادہ لیجئے، بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ مسئلہ غلط ہے. غلط فہمی میں خیال یہ کیا کہ شاید اذان نہیں ہوئی، صحیح نہیں کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اذانیں ہو گئی ہیں، اور اس سے بھی بہرحال روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خیر الٹی جان بوجھ کر حلق میں اگر ہاتھ ڈالے جان بوجھ کر کیا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر پیٹ میں ایسے ابھار آیا جس کی وجہ سے منہ بھر کے بھی آیا اور آ کر آپ نے پھینک دیا، واپس کوئی ذرات اس کی نگلے نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اکثر میں کہا کرتا ہوں، سحری کا کرانے والے اکثر فجر کے وقت میں یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اکثر معدہ بھر جاتا ہے اور منہ میں پانی آتا ہے. اب یہ نماز حیران کیا کروں، اس وقت یہ واپس نکل لیتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے میں اکثر روزہ داروں سے کہتا ہوں اپنی جیب میں کوئی ٹشو رکھا کرے، کوئی رومال رکھا کرے، جیسے ہی سجدے کی حالت میں کوئی پانی آیا فوراً اس ٹشو میں لے لیا کرے، صاف کر کے پھر ٹشو اس کو پھینک دیا کرے، رومال میں اس کو محفوظ کر، واپس نگلے نہیں اور نماز کی حالت میں تھوکے نہیں، بہرحال ٹشو وغیرہ میں رکھ دیا کرے. میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کسی کو خون دیا یا ٹیسٹ کے لیے خون نکالا، روزے پر فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ منجن کے استعمال، اس سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن مسواک کا نہیں. اگر مسواک ایسے ہو کہ اس میں خوشبو ہو اور اس میں کوئی ایسی خوشبودار مسواک ہو کہ جن کے وقت مسواک کرنے سے اس کی مطلب جو اس مسواک میں جو بھی خوشبو قسم کی آتی ہے آج کل مسواک کے حلق میں محسوس ہو، تب بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا. سانس جس کا کیا اس کو کہتے ہیں، دمے کا مریض ہو، وہ پمپ استعمال کرتے ہیں، تو پمپ دو قسم کے ہیں. ایک اگر خالی پمپ لیا ہے اس میں دوا نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جس پمپ میں دوا ہو اور وہ لے کر کے حلق میں یعنی اس سے سانس لے لے، اگر دوا ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو، اس مسئلوں میں چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں بہت احتیاط کر لیا کریں. اور اس سال فی الوقت فدیوں کا اعلان 130 روپے کا کم از کم ہوا ہے. اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو پھر آپ کو بتاؤں. بھائی اگر زیادہ بھی جس پر اللہ نے توفیق دی ہے وہ کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.